الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تر ہوئی باران رحمت سے زمین، تر ہوئی باران رحمت سے یہ زمین، جہاں میں آئے جب رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے بن مانگے محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے، اور اللہ کا اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے پرامن محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ پرامن محفل سجانے کا سبب بنے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص محترم جناب رئیس عبدالحمید صاحب، رئیس رفیق صاحب، رئیس مجید صاحب، سعید صاحب، اور محترم جناب عبدالرشید صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹیں کروٹیں سکون چین نصیب فرمائے۔ جس قبرستان میں مدفون ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام قبرستان والوں کی بخشش فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم میں اپنی گفتگو کو پورا کر سکوں۔ آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محبوب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ جس مہینے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ مہینہ بھی نرالا، جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ دن بھی نرالا، جس خاندان میں حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ خاندان بھی نرالا، وہ ماں باپ بھی نرالے جن کو اللہ نے شرف بخشا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کے لیے کس کس طرح کے انتظامات کیے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے، توجہ بھائی ادھر، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت کی نظر پڑی حضرت عبداللہ پر۔ عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی، عبداللہ مجھ سے شادی کر لے۔ آپ خود خیال فرمائیں، جس کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ باپ کتنی غیرت والا ہوگا۔ شرما کر کنی کاٹ کر نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی عورت ملی، کہنے لگی، عبداللہ اس دن جو میں نے تم سے شادی کے لیے کہا تھا، شاید تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا خیالات کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ میں تورات کی حافظہ ہوں۔ میں نے اپنی تورات میں جو نبی آخر الزمان کے باپ ہونے کی جو نشانیاں پڑھی ہیں، تیری پیشانی ان نشانیوں کی گواہی دے رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ امام الانبیاء کی ماں ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، لیکن آج میں شادی کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ نور تیری پیشانی میں نہیں رہا، وہ امانت تم کسی کے سپرد کر چکے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میں سرے سے ہی اولاد نہیں ہوتی، جو حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں
ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی. اپنے اپنے زمانہ کی بات ہے، انہوں نے منت مانی، اللہ اگر تو اولاد دے گا تو ایک لڑکا تیرے راہ میں قربان کروں گا، ذبح کروں گا. حضرت عبد المطلب یکے بعد دیگرے ان کے گھر میں 10 لڑکے پیدا ہوئے. اب عبد المطلب کے دل میں یہ خیال آیا کہ 10 لڑکوں میں سے کس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، ذبح کروں. قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں. عبد المطلب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. خاندان والے کہنے لگے کہ ساری آل میں، ساری اولاد میں یہی بچہ خوبصورت ہے، تم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے ہو. پھر دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پتہ چلا کہ ابھی نبوت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، قربانیاں پہلے کی جائیں. اب حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ان کو بچایا جائے. اگر قربان کریں تو ایک طرف ایک اونٹ کا نام رکھا، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھا. پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر 5 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. آخر 100 اونٹوں کے نام پرچی لکھ کر ڈالی، پھر اونٹوں کے نام پورا نکلا. پتہ چلا کہ امام الانبیاء حضرت عبداللہ کی پشت میں ہے. انسان کی قیمت کو 100 گنا بڑھا دیا. چنانچہ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت عبداللہ. خدا کی قسم کتنے شان والے وہ لوگ ہوں گے جن کے خاندان میں، جن کے گھر میں سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرا گھر جگمگا اٹھا. بچوں کو لینے کے لیے قافلہ آیا ہوا تھا. پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں یتیم پیدا ہوا ہے. جو بھی دائی آتی کنی کترا کر چلی جاتی تھی. عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات میں بھیج دیتے تھے، وہاں اس کی نشو و نما ہوتی اور وہ دائیاں دودھ کے پیسے لیتی تھی. جب انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں یتیم پیدا ہوا ہے، جو بھی دائی آتی کنی کترا کر چلی جاتی تھی کہ دودھ کے پیسے کون دے گا، قیمت کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، یہ یتیم ہے. دوسروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی. اماں حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی. راستے میں جب قافلہ واپس جاتے ہوئے ملا تو اماں حلیمہ کہنے لگی کہ سارے بچے لے آئی ہو یا کوئی بچہ مکے میں چھوڑ کر بھی آ رہی ہو. تو دائیاں کہنے لگی کہ ایک یتیم باقی ہے مکے میں. اماں حلیمہ کہتی ہیں میں مکے میں ضرور جاؤں گی، اگر اس یتیم کو لے نہ سکوں گی تو جس کی جھولی میں وہ یتیم سویا ہوا ہے اس کے غم میں شریک ہو جاؤں گی. اماں حلیمہ دروازے پہ آتی ہیں، دستک دی. اماں آمنہ سے کہنے لگی میرے دل کو بڑا صدمہ پہنچا کہ تیرے لال کو کسی دائی نے پسند نہیں کیا. اماں آمنہ کا جواب سنیے، ذرا دل کی کھڑکیوں کو کھول کر بیٹھیں. میری اماں آمنہ جواب دیتی ہیں حلیمہ یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ کہ میرے لال نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں کیا. میرے لال نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں کیا. شاعر اس واقعے کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈہندی رہندی سی ان نال نہ کوئی بٹھاندا سی ان نال نہ کوئی رلاندا سی اندی لگدی کیویں دہاڑی سی اس دی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اوندا نام حلیمہ دائی سی اوندا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئیے او آ کے بڑی پچھتائیے ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پائیے جدو ساریوں پاسوں رہ گئی ہے آ کے سرکار دے بوے بہ گئی ہے. آخر او بوا کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ ولی آئے رحمت دا جھلا جھلیا ہے ایک لونڈی بار آئیے دئی ول جاتی پائیے اباں پھڑ نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں ساڑے ویڑے او چند چڑھیا ہے جدو چند نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. اماں حلیمہ کہتی ہیں آمنہ ذرا بچے کا دیدار تو کرا. اماں آمنہ بچے کے چہرے سے چادر ہٹاتی ہیں مکھڑے سے چادر ہٹاتی ہیں. حلیمہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہنے لگی خدا کی قسم آج تک میری آنکھ نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے لیکن آج تک میری آنکھوں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل امین آگے کہنے لگے حلیمہ تو کیسے دیکھ سکتی ہے تیرے سامنے تو بنو سعد کے بچے ہیں مکہ والوں کے بچے ہیں
آمنہ تو نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، میں مشرق سے مغرب تک چکر لگاتا ہوں، شمال جنوب میں پھرتا ہوں، سارا جہان میرے سامنے ہے، خدا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی جبرائیل تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے آج تک اتنا حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ میں نے محمد کو جس سانچے میں بنایا تھا میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا، ایک صورت بھی اس جیسی نہیں بنائی، اس کی شکل الگ بنائی، چہرہ الگ بنایا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ جو بھی دائی آئی دروازے سے دیکھ کر چلی گئی، اندر نہیں آئی، اگر حضور کو دیکھ لیتی تو شاید میں اس بچے کو نہ لے سکتی۔ حلیمہ کہتی ہیں آمنہ مجھے تیرے بچے سے بہت پیار ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ محبت کی ٹریفک دو طرفہ چلتی ہے، تو نے میرے لال کو پسند کیا، میرے لال نے بھی تجھے پسند کیا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا غم ہونے لگا کہ میں جلدی جلدی یہاں سے کھسکوں، جلدی جلدی جاؤں، کوئی اور عورت نہ آ جائے، میرا بدن کمزور ہے، چھاتی میں دودھ کم ہے، کوئی صحت مند عورت آ کر نہ لے جائے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا گھر بڑا دور ہے، میں جلدی جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دو۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ ٹھہر جا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں اپنے محمد کو جی بھر کر دیکھ تو لوں۔ اماں حلیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں لیتی ہیں، اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں، آگے حلیمہ کا خاوند بیٹھتا ہے، اونٹنی کو اٹھاتے ہیں، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں، چلتی نہیں۔ چند دن کی عمر شریف ہے میرے حضور کی، حلیمہ کا خاوند حضور کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اللہ نے اس وقت بھی پیٹھ نہ کرنے دی، آج تم قرآن کی طرف پیٹھ کر کے کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی ہیں اپنے خاوند سے کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اسے اپنی گود میں لے لیں۔ جب حلیمہ کا خاوند میرے کریم آقا کو اپنی گود میں لیتا ہے تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے، جب آئی تھی تو بہت سست تھی، جب گئی تو اتنی تیز رفتار تھی کہ گرد و غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ ایک دائی دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ لٹیرا آ رہا ہے، سمجھ جاؤ بڑا تیز آ رہا ہے۔ ایک سمجھدار دائی دیکھ کر کہنے لگی یہ پہاڑ کیسا ہے جس کے آگے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایک دائی کہنے لگی یہ کوئی پہاڑ نہیں، یہ کوئی لٹیرا نہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا سویرا آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اماں حلیمہ میرے کریم آقا کو اپنے گھر میں لے کے آتی ہیں، اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، قحط کا زمانہ ہے، دیکھو دو چار قطرے بکری سے دودھ کے نکل آئے، میں اپنے بچے کو پلاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ چھوٹا سا برتن ڈھونڈ کے دیتی ہیں اپنے خاوند کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اماں حلیمہ کے خاوند نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھر آئے، ایک برتن بھرا، دوسرا بھرا، تیسرا بھرا، چوتھا بھرا، اماں حلیمہ کے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، بکری سے دودھ ختم نہ ہو۔ پتہ چلا کہ نبی جہاں جہاں قدم رکھیں وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی۔ اماں حلیمہ نے ایک اور بچہ بھی پال رکھا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ بائیں جانب کا دودھ حضرت عبداللہ کو پلاتی اور دائیں جانب کا دودھ میرے کریم آقا کو پلاتی تھی۔ ایک دفعہ محبت میں آ کر یوں کیا کہ بائیں جانب کے پستان کا دودھ بھی میرے کریم آقا کو پلانے لگی۔ کہتی ہیں خدا کی قسم میرے لال محمد کریم نے کبھی بائیں جانب کے پستان کو منہ نہیں لگایا۔ چند دن کی عمر شریف ہے، میرے کریم آقا انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حلیمہ اگر آج میں نے دوسرے کا حق کھا لیا تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو قرآن کیسے سناؤں؟ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری اور سارے جہان کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے مگر میرے حضور کی تعریف کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔